اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ گمشدہ قافلے کی ایپیسوڈ 22 کے ساتھ میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دینا نہ بھولیے گا۔ اگلی صبح قتل ہونے والوں کی لاشیں ایک ٹرک پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر روانہ کی جا چکی تھی۔ بیلا سنگھ کے مکان سے باہر شیشم کے درختوں کی چھاؤں میں علاقے کے سرکرد افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ شیشم کے یہ درخت بیلا سنگھ کے گھر کی شمالی سمت سے لے کر جھیل کے جنوبی مشرق کے کنارے تک پھیلے ہوئے تھے اور وہیں گھنی چھاؤں میں پولیس نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ یوسف، اس کے والد غلام نبی اور خاندان کے چند آدمی، بہادر سنگھ اور اس کے والد اور ان کے چند رشتہ دار نمودار ہوئے۔ عبدالعزیز ان کے پیچھے پیچھے ہردیال سنگھ اور جگجیت سنگھ سے باتیں کرتا آ رہا تھا۔ اے ایس آئی نے بہادر سنگھ سے بغل گیر ہو کر اسے تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن وہ بری طرح سسکیاں لے رہا تھا۔ جب عبدالعزیز قریب پہنچا تو پریم سنگھ اور سپاہیوں نے اسے سیلوٹ کیا اور کشادہ چارپائی پر بٹھا دیا۔ عبدالعزیز نے یوسف سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹا، اس پیر کوکے شاہ کے متعلق تمہاری ہر بات درست ثابت ہوئی۔ جگجیت نے مجھے بتایا کہ وہ تینوں کل صبح اٹھتے ہی حویلی سے باہر نکل گئے تھے۔ جگجیت نے دنیا ناتھ کے گھر تک ان کا پیچھا کیا تھا۔ کوئی نصف گھنٹہ وہ دینا ناتھ کی حویلی میں رہتے تھے۔ حویلی سے نکل کر کوکے شاہ کی گاؤں کی گلیوں میں سے جنوب کی طرف نکل گیا تھا۔ دوسرے دو آدمی کچھ دیر آرام حلوائی کی دکان پر بیٹھے رہے۔ وہاں سے انہوں نے مٹھائی بھی خریدی تھی اور پھر اٹھ کر شہر کی طرف چل پڑے تھے، چونکہ جگجیت کے خیال کے مطابق اس کا علاقہ یہاں سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ واپس مڑا اور پردیسی درختوں کے قریب ایک جوہڑ گاؤں کے لڑکوں کے ساتھ مچھلیاں پکڑنے میں مشغول ہو گیا۔ ایک گھنٹہ بعد اس نے دیکھا کہ کوکے شاہ کے دونوں چیلے، جنہیں اس وقت تک شہر میں ہونا چاہیے تھا، پردیسی درختوں کی طرف جانے والے راستے پر کھڑے سائی کوکے شاہ سے باتیں کر رہے تھے۔ اس لیے وہ قریب سے ان کی باتیں سننے کے لیے جوہڑ سے نکلا اور کھیتوں کے اوپر سے ہوتا ہوا اس کی جگہ کے قریب پہنچا جہاں اس نے انہیں باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن وہ وہاں سے ذرا دور ایسی جگہ پہنچ چکے تھے جہاں سے وہ کسی جگہ چھپ کر ان کی باتیں نہیں سن سکتا تھا۔ وہ اب آہستہ آہستہ بیلا سنگھ کے گاؤں کی طرف جا رہے تھے اور جگجیت یہ بھی کہتا ہے کہ 3 آدمی جوان کے ساتھ مل گئے تھے۔ ان میں سے ایک بھگوان سنگھ تھا، جسے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ یوسف، میں سوچتا ہوں کہ تم کل اگر اپنے گاؤں میں ہوتے تو شاید اتنا بڑا حادثہ پیش ہی نہ آتا۔ اس لڑکے کی بھاگ دوڑ سے تم بہت سارے نتائج اخذ کر لیتے۔ ہردیال سنگھ بھی اس کی اکثر باتوں کی تصدیق کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب ایک ہی بات رہ گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک پولیس کانسٹیبل کو بھیج کر قائم دین کو یہاں بلوایا جائے۔ وہ یہاں کا ماحول دیکھتے ہی بہت سی باتیں اگلنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ 2 منٹ بعد پولیس کا ایک کانسٹیبل یوسف کے گاؤں کے ایک آدمی کے ساتھ عبدالکریم کے گاؤں کی طرف بھاگ رہا تھا اور یوسف عبدالعزیز سے کہہ رہا تھا، چچا جان، مجھے پرسوں جگجیت سنگھ کی باتیں سن کر یہ احساس ہوا تھا کہ دنیا ناتھ پھر کسی اہم واردات کا مرکزی کردار بننے والا ہے۔ بھئی، اس دینا ناتھ کی کیا ہی بات ہے؟ عبدالعزیز نے پریم سنگھ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ بھئی، ڈی ایس پی بچن سنگھ کب آئیں گے؟ جناب، وہ آ ہی رہے ہوں گے۔ ابھی 10 منٹ پہلے تھانے سے یہ اطلاع آئی تھی کہ وہ پہنچ گئے ہیں۔ وہ چند منٹ کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ سردار بچن سنگھ تھانے دار کی رہنمائی میں موٹر سائیکل سے اترتے ہی سیدھا عبدالعزیز کی طرف بڑھا اور اسے بغل گیر ہو کر بولا، جناب، یہ بھگوان کی خاص کرپا ہے کہ جب کبھی اس تھانے کو کوئی الجھن پیش آتی ہے تو آپ اور مسٹر یوسف موجود ہوتے ہیں۔ بھئی، یوسف تو گاؤں یہاں ہے، میں اتفاق سے یہاں آ گیا تھا اور بہادر سنگھ کی بہن کی شادی کی وجہ سے یہاں رکنا پڑا۔ اب یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ کل کا دن ہم نے ہنسی خوشی گزارا۔ رات بھی ہم یوسف کے گھر میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ایسا محسوس ہوا کہ بیلا سنگھ کے گاؤں میں طوفان آ گیا ہے۔ وہ شریف اور بہادر آدمی تھا۔ کل ہی جب ہم بہادر سنگھ کے گاؤں سے روانہ ہوئے تھے تو اس کی اکلوتی بیٹی کی منگنی کا فیصلہ ہوا تھا۔ جو لڑکا اس نے پسند کیا تھا وہ یہی بہادر سنگھ ہے، جسے میرے زمانے میں ڈاکوؤں کی گرفتاری پر ترقی ملی تھی۔ جی، اس کے متعلق میں سن چکا ہوں۔ میں نے سابقہ ریکارڈ سے مسٹر یوسف کی رپورٹ دیکھی ہے اور میں نے رپورٹ پڑھ کر یہ محسوس کیا تھا کہ اس نوجوان کو پولیس کا کوئی بہت بڑا افسر ہونا چاہیے۔ عبدالعزیز نے کہا، یہ نوجوان ہم میں سے تو کسی کی سنتا نہیں، آپ بات کر کے دیکھ لیجئے۔ بچن سنگھ نے
یوسف سے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، بھائی معاف کرنا، میرا خیال تھا کہ آپ فوجی لباس میں ہوں گے۔ یوسف مسکرایا، گرمی ہے سردار جی، گرمی تو مجھے بھی بہت تنگ کرتی ہے، لیکن وردی بھی تو ضروری ہوتی ہے۔ یوسف نے کہا، سردار جی میں بھی اٹھتا ہوں، اور طالب علم کی کوئی وردی نہیں ہوتی، میں صرف اپنی سہولت دیکھا کرتا ہوں۔ قائم دین ذرا ہی ہٹ کر بیری کے درخت کے چھاؤں میں بیٹھا ہوا تھا، اور ایک کانسٹیبل اس کے سر پر کھڑا پوچھ رہا، تمہیں معلوم ہے کہ تھانے دار صاحب نے تمہیں کیوں؟ جی ان کا حکم ملا آ گیا، بس ان کا حکم ملا اور میں چلا آیا۔ تمہیں یہ معلوم ہے کہ انہوں نے حکم کیوں بھیجا تھا؟ جی مجھے معلوم ہے۔ پھر بھی بتاؤ تو صحیح۔ جی مجھے بالکل معلوم نہیں۔ دیکھو میری بات سنو، جب ایک آدمی قتل کے مقدمے میں پھنس رہا ہو تو اسے بڑے ہوش سے بات کرنا چاہیے۔ قائم دین کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ کانسٹیبل نے پوچھا، تم نے کسی کو پھانسی پر لٹکتے ہوئے دیکھا ہے؟ بالکل نہیں جناب، میں تو جیل خانہ بھی نہیں دیکھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اب سب کچھ دیکھو گے۔ تمہارے گاؤں کے لوگ شاید یہاں آئے ہوئے ہیں، اگر تم اپنے گھر کوئی پیغام بھیجنا چاہتے ہو تو ابھی موقع ہے۔ قائم دین نے اٹھ کر ادھر ادھر نظر دوڑائی اور پھر ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جی ہمارے گاؤں کا ایک آدمی اور اس کا لڑکا اس طرف بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا نام ہردیال سنگھ اور اس کے لڑکے کا نام جگجیت سنگھ ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے بات کراؤں؟ تم بیٹھے رہو، وہ یہیں پہنچ جائیں گے۔ کانسٹیبل لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور دوسرے کانسٹیبل کو اشارے سے بلا کر کچھ سمجھانے کے بعد واپس آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہردیال سنگھ اور جگجیت سنگھ بھاگتے ہوئے قائم دین کی طرف آ رہے تھے۔ قائم دین نے کہا، سردار ہردیال سنگھ، میرے لیے آپ کو تکلیف کرنی پڑے گی۔ آپ بھاگ کر جائیں اور میری بیوی کو اطلاع دے دیں کہ مجھے قتل کے الزام میں پکڑا جا رہا ہے۔ کانسٹیبل نے کہا، بھئی ہر الزام کی کوئی وجہ ہوتی ہے، تمہاری بیوی یہ کیسے سمجھے گی کہ تم پر شبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ جی میں یہ کیسے بتا سکتا ہوں کہ مجھ پر شبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے تمہارا کوئی ساتھی قاتلوں کا دوست ہو، یا تمہارے پاس کوئی ایسے آدمی دیکھے گئے ہوں جن پر شبہ کیا جا سکتا ہو۔ جناب، جو آدمی میرے پاس رہتے تھے ان میں سے تو ایک بہت ہی بزرگ ہیں، دور دور تک لوگ اس کے مرید ہیں۔ کچھ عرصہ سے اس کے 2 مرید وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن کل صبح ہوتے ہی وہ کہیں چلے گئے تھے۔ کانسٹیبل نے کہا، بھئی ہماری اطلاعات کچھ اور ہیں۔ کل کافی دن چڑھنے تک انہیں دوسرے گاؤں اور پردیسی درختوں کے آس پاس دیکھا گیا ہے۔ وہ قاتلوں کے سرگنا بھگوان سنگھ کے ساتھ پھرے ہوئے دیکھے گئے تھے۔ اب تم نے یہ سوچنا ہے کہ تمہارے حق میں وہ باتیں کیا ہیں جو تمہیں قاتلوں کے ساتھ پھنسانے سے بچا سکتی ہیں، یا وہ کون سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے تم پھنس سکتے ہو۔ تم سے زیادہ ان لوگوں کے متعلق پوچھا جائے گا جو تمہارے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ پیر کوکے شاہ اور اس کے 2 ساتھی جو تمہارے پاس رہنے تھے، ان کے متعلق تم کیا جانتے ہو، اور تمہارے تعلقات ان سے کیسے ہوئے؟ جناب میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ بات صرف اتنی ہے کہ عالم بی بی سائیں کوکے شاہ، جسے لوگ کالا پیر بھی کہتے ہیں، مریدنی ہے، اور اگر بیوی کا پیر گھر میں آ جائے تو خاوند کو بھی اس کا ادب کرنا پڑتا ہے۔ اچھا قائم دین، تو اس کے متعلق یہ جانتے ہو کہ یہ دوائیاں بھی بنایا کرتا تھا؟ جی ہاں، دوائیاں لینے تو لوگ اس کے پاس دور دور سے آتے تھے۔ تم بھی کبھی گئے ہو اس کے پاس دوائی لینے کے لیے؟ جی میں کبھی دوائی لینے نہیں گیا، لیکن جب کبھی ان کے گاؤں سے گزرتا تھا تو میں انہیں سلام ضرور کیا کرتا تھا، اور اگر کبھی اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے پھل یا مٹھائی بھی لے جاتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری بیوی بڑی دیر سے بیمار ہے۔ نہیں جی، یہ بات تو نہیں ہے۔ ویسے عورتوں کا کوئی نہ کوئی تکلیف ہو جاتی ہے اور وہ علاج کے لیے لوگوں کی طرف بڑھ جاتی ہیں جن پر ان کا اعتقاد ہو۔ عالم بی بی کا کوکے شاہ پر اتنا اعتقاد ہے کہ اگر وہ بخار یا کسی اور تکلیف میں ہو اور سائیں جی جاتے جاتے اسے پھونک مار جائیں تو وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ کبھی کبھی وہ ایک چھوٹی سی پڑیا بھیج دیتے ہیں، اس سے بھی اس کی صحت بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اچھا ٹھہرو، میں اب بھی واپس آ کر تم سے اور باتیں کروں گا۔ ہردیال سنگھ، تم اپنے بیٹے کے ساتھ چھٹی کرو، معلوم ہوتا ہے کہ مجھے اب خود جانا پڑے گا۔ کانسٹیبل تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا شیشم کے درختوں کی طرف بڑھا اور وہاں کچھ دیر پریم سنگھ کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ پریم سنگھ نے ہاتھ کے اشارے سے یوسف کو بلایا اور یوسف نے کھاٹ سے اٹھ کر بیری کی طرف دیکھنے کے بعد سامنے ککر کے درخت کی طرف رخ کرتے ہوئے پریم سنگھ اور کانسٹیبل کو ہاتھ سے اشارہ کیا اور دونوں ککر کی چھاؤں میں اس کے پاس پہنچ گئے۔ یوسف نے کہا، سردار پریم سنگھ، آپ نے یہ خیال نہیں کیا کہ ہمارا قائم دین کے سامنے بات کرنا مناسب نہیں تھا؟ پریم سنگھ نے کہا، جی مجھے وہ کوئی ہوشیار آدمی معلوم نہیں ہوتا، لیکن میں بھی احتیاطی کا اعتراف کرتا ہوں۔ جو سوالات آپ نے قائم دین سے پوچھنے کے لیے کہا تھا وہ پوچھ لیے گئے ہیں۔ یہ بہتر ہوگا کہ آپ خود ہی کانسٹیبل سے مفصل رپورٹ سن لیں۔
یوسف نے کہا میں رپورٹ سننے کی بجائے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ جواب دیتے جائیں۔ کوئی 10 منٹ کی گفتگو کے بعد یوسف نے کانسٹیبل سے کہا بھئی تم کافی سمجھدار معلوم ہوتے ہو، اب اس سے چند اور سوال پوچھنے ہیں۔ نمبر 1، باہر سے آنے والے مریضوں کو جو دوائیاں وہ یہاں سے دیا کرتا ہے ان میں سے کوئی یہاں بھی تیار ہوتی ہے؟ نمبر 2، جو دوائیاں تیار ہوتی ہیں ان میں کون سا زہر استعمال کیا جاتا ہے؟ نمبر 3، جو زہر خطرناک ہوتے ہیں انہیں صحت کے لیے مفید بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ نمبر 4، کیا کبھی قائم دین یا اس کی بیوی بھی سائیں کو کوکے شاہ کے حکم پر زہر خریدنے گئی ہیں، اور اگر گئی ہیں تو کس جگہ اور کس دکاندار کے پاس گئی ہیں؟ اب تم جاؤ اور قائم دین کے ساتھ اس کے گھر کا رخ کرو اور راستے میں اسے یہ سوالات پوچھتے جاؤ۔ گھر پہنچ کر قائم دین کو اپنی بیوی کے ساتھ اطمینان سے باتیں کرنے کا موقع دو، اور جب چیختی چلاتی تمہارے پاس آئے تو تم اسے یہ مشورہ دو کہ وہ کوکے شاہ اور اس کے ساتھیوں کا پتہ دیکھ کر اپنے خاوند کو بچا سکتی ہے، اور شاید جو خود بھی ایک بڑی تکلیف سے بچ سکتی ہے وہ یہاں پہنچنے کی ضد کرے تو اسے ڈانٹ دینا اور یہ سمجھا دینا کہ وہاں پولیس کے بڑے بڑے افسر آئے ہوئے ہیں اور تم جاتے ہی گرفتار ہو جاؤ گی۔ دیکھو اگر وہ ہمارے متعلق کچھ پوچھے تو یہ کہہ دینا کہ ہم اسے بچانے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر پولیس یہ ثابت ہو گیا کہ وہ قاتلوں کو گرفتاری سے بچانے کی کوشش کر رہی ہے تو ہم اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اگر پولیس کو اطمینان ہو گیا اور قائم دین کو فوراً رہا کر دیا جائے۔ ایک بات جو تمہیں خاص طور پر دیکھنی چاہیے وہ کوکے شاہ کی لیبارٹری ہے جہاں وہ ادویات تیار کرتا ہے۔ اگر کوئی ادویات یا ان کا خام مال مل جائے تو اسے اپنے قبضے میں لے لو، اور قائم دین کی بیوی کو اس بکس کی تلاشی بھی لو جہاں وہ اپنے پیر کے تبرکات رکھا کرتی ہے۔ وہاں اگر کوئی دوائی مل جائے تو بھی ضبط کر لینا، کیونکہ یہ شبہ کیا جاتا ہے کہ جرائم پیشہ پیر زہر کا کاروبار کرتا ہے۔ اگر ضرورت محسوس کرو تو یہاں سے ایک اور آدمی اپنے ساتھ لیتے جاؤ۔ ASI پریم سنگھ نے کہا یوسف صاحب جس مسئلے پر اس قدر سنجیدگی سے بات کریں وہ بہت اہم ہوتا ہے، لیکن اگر تمہیں کوئی دوائی ملے تو بھگوان کے لیے اسے چکھ کر نہ دیکھ لینا یہ زہر ہے کہ نہیں۔ جی آپ فکر نہ کریں، اگر ضرورت پڑ جائے تو یہ چھوٹا سا کام گاؤں کے آوارہ کتوں سے لیا جا سکتا ہے۔ پریم سنگھ نے کہا تم یوسف صاحب کو اچھی طرح جانتے ہو۔ جی انہوں نے ارجن سنگھ ڈاکو کو اس کے ساتھیوں کو پکڑا تھا۔ واہ، تم نے صرف یہی سنا ہے کہ ان کے متعلق کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ان کے مشورے پر عمل کرنے سے مجھے اور بہادر سنگھ کو فوری ترقی ملی تھی؟ جی ہاں میں نے یہ بھی سنا ہے۔ تو پھر وقت ضائع نہ کرو، جہاں سے بھاگو، اور اگر تم نے یوسف صاحب کے حکم سے مطابق کوئی تسلی بخش کام کیا تو تمہیں بہت فائدہ پہنچے گا۔ میں تمہارے ساتھ ایک اور ہوشیار کانسٹیبل بھیج دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر پریم سنگھ کانسٹیبل کی طرف متوجہ ہوا۔ تم بھاگ کر جاؤ اور مراج دین کو بلا لاؤ۔ سکھ کانسٹیبل نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے مسلمان ساتھی کو بلایا۔ پریم سنگھ نے کہا مراج دین تم گیان سنگھ کے ساتھ ایک اہم مہم پر جا رہے ہو۔ گیان سنگھ کو تمام باتیں سمجھا دی گئی ہیں اور وہ تمہیں سمجھا دے گا۔ منظم قائم دین سے کام لینے کے لیے تمہیں سمجھداری کا ثبوت دینا پڑے گا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ وہ ٹرک جو پوسٹ مارٹم کے لیے لاشیں لے کر گیا تھا واپس آ گیا اور بیلا سنگھ کے رشتہ داروں کو کھاٹوں میں ڈال کر مرگٹ کی طرف لے گئے، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہاں بیلا سنگھ، اس کی بیوی اور بوڑھے نوکر کی چتاؤں کے شعلے نظر آ رہے تھے، اور وہ ٹرک جو لاشوں کو لے کر واپس آ گیا تھا اب بھگوان سنگھ اور اس کے ساتھیوں کو طبی معائنہ کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر لے جا رہا تھا۔ 2 مسلح کانسٹیبل زخمیوں کی نگرانی کر رہے تھے اور ایک زخمی ہردیپ سنگھ کو کسی حد تک ہوش آ چکا تھا۔ 5 منٹ بعد یوسف اور پریم سنگھ بیلا سنگھ کی بیرونی حویلی کے کشادہ برآمدے میں بھگوان سنگھ اور ہردیپ سنگھ کو لیٹا ہوا دیکھ رہے تھے۔ یوسف نے ایک آدمی سے پوچھا قہر سنگھ کا کیا حال ہے؟ ایک کانسٹیبل نے جواب دیا جی وہ اندر کی حویلی کے برآمدے میں پڑا ہے اور کبھی اسے ہوش آتا ہے، لیکن وہ بھگوان سنگھ، ہردیپ سنگھ اور کالے پیر کو آواز دے کر پھر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ شور مچا رہا تھا میرے سب ساتھی مارے گئے ہیں، بھگوان سنگھ بھی مارا گیا ہے اور میں بھی مر رہا ہوں۔ یوسف اور پریم سنگھ وہاں سے اس طرف چل پڑے جہاں پولیس کے افسر بیٹھے ہوئے تھے۔ راستے میں یوسف نے کہا میرا خیال ہے کہ اب نہیں ایک دوسرے سے علیحدہ رکھنا ضروری ہے۔ پریم سنگھ نے کہا جی میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ آس پاس کے لوگ جو یہاں آئے تھے ہردیپ سنگھ کے متعلق خاص طور پر یہ کہتے تھے کہ وہ شراب کے نشے میں دھت ہوئے بغیر ایسی واردات میں حصہ نہیں لے سکتا۔ گاؤں کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہیں بیلا سنگھ کو چند لاٹھیاں ماری تھی، لیکن زیادہ لوگ یہ گواہی دیتے ہیں کہ جب بھگوان سنگھ اور قہر سنگھ بڑکے مار رہے تھے تو وہ یہ دہائی دے رہا تھا اور قہر سنگھ عورت کو مارتے ہوئے شرم کرو، میں اس باپ میں حصہ نہیں لے سکتا، میں جا رہا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے چھت کے اوپر سے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا، وہ بھگوان سنگھ کو بھی گالیاں دے رہا تھا۔ چند عیسائیوں نے اسے بیلا سنگھ کی حویلی سے نکل کر کھیتوں کا رخ کرتے ہوئے دیکھا۔
یوسف نے کہا مجھے یقین ہے اگر یہی وہ آدمی ہے جو اپنا ایک جوتا بطور نشانی چھوڑ کر بھاگا تھا تو اس سے بہت کچھ اگلوایا جا سکتا ہے۔ میں ان دو آدمیوں کے متعلق معلوم کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں جو سائیں کوکیشاک کے پاس آئے ہوئے تھے۔ جناب ذرا بہادر سنگھ سنبھل جائے تو ہم سچ اگلوانے کا کام ان کے سپرد کر دیں گے۔ تھانے دار نمسی داس تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا ان کے قریب پہنچا اور بولا یوسف صاحب آپ ہماری طرف آ رہے تھے اور ڈی ایس پی صاحب آپ کو دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئے، لیکن آپ چلتے چلتے رک کر باتیں کرنے لگے۔ اب ڈی ایس پی صاحب نے مجھے آپ کو بلانے کے لیے بھیجا ہے اور آپ سے علیحدگی میں کوئی بات کرنے کے لیے ایک چارپائی ذرا دور رکھوا دی ہے۔ یوسف نے پریم سنگھ سے کہا سردار جی آپ اپنا کام جاری رکھیں، میں ابھی آتا ہوں۔ یوسف وہاں سے چل دیا۔ 1 منٹ بعد وہ بچن سنگھ اور عبدالعزیز کے سامنے کھڑا تھا۔ بچن سنگھ نے کہا ہم تو آپ کے درشن کو ترس گئے تھے۔ یوسف نے کہا سردار جی آپ چچا جی سے باتیں کر رہے تھے اس لیے میں نے چھوٹے چھوٹے کاموں میں مصروف رہنا زیادہ مناسب سمجھا۔ بچن سنگھ نے عبدالعزیز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جناب آپ کی طرف یوسف صاحب کے چھوٹے چھوٹے کام بھی بہت اہم ہوتے ہیں۔ جب مجھے فون پر یہ اطلاع ملی تھی کہ آپ ان کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں تو میں یہ محسوس کیا تھا کہ اس تھانے کی خوش قسمتی ہے، اور جب میں نے یہ سنا کہ یہاں پولیس کی آمد سے پہلے ہی قاتلوں کا سرغنہ اس کے ساتھ 2 ساتھی پکڑے جا چکے ہیں تو مجھے کوئی حیرت نہ ہوئی، اور اب اگر یوسف صاحب کوئی اور اچھی خبر سنا سکیں تو مجھے بڑی خوشی کی خبر ہوگی۔ یوسف نے جواب دیا سردار جی اچھی خبر یہ ہے کہ گرفتار ہونے والوں میں سے ایک ایسا بھی ہے جس سے آپ کو حیرت انگیز باتیں معلوم ہوں گی۔ اگر آپ نے ارجن سنگھ اور اس کے ساتھیوں کے متعلق پوری فائل دیکھی ہے تو اس کیس کی بھی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک معتبر آدمی جو پچھلی مرتبہ گرفتار ہونے سے بچ گیا تھا شاید اس کیس میں نہ بچ سکے۔ میں ایک ایسی صورتحال اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں جب ہر مجرم اس کے خلاف گواہی دینے پر آمادہ ہو جائے گا اور پناہ گاہوں کی طرف اشارہ کرے گا جہاں دوسرے قاتل چھپے ہوئے ہیں۔ 3 گھنٹے بعد قائم دین کو ساتھ لے جانے والے کانسٹیبل واپس آ گئے۔ ان کے ساتھ گاؤں کے 2 آدمی گٹھڑیاں اٹھائے ہوئے تھے اور قائم دین کے سر پر ٹین کا بکس تھا، اور یہ ہوئی تھی اس طرح کی کہانی۔ پریم سنگھ اور منصبی داس نے ان کے ساتھ باتیں کرنے کے بعد ڈی ایس پی کے سامنے پیش کر دیا۔ بھئی ان گٹھڑیوں اور اس صندوق میں کیا ہے؟ کانسٹیبل نے جواب دیا جناب یہ وہی سامان ہے جسے ضبط کرنے کے متعلق حکم دیا گیا تھا۔ پریم سنگھ نے جواب دیا سر پہ کچھ تیار کی ہوئی دوائیاں ہیں جو کوکے شاہ لوگوں کو دیا کرتا تھا، اور باقی وہ خام مال ہے جس سے دوائیاں تیار کی جاتی ہیں۔ اس جرائم پیشہ پیر پر یہ شک کیا جاتا ہے کہ وہ دوائیوں میں زہر ملا کر بھی فروخت کرتا ہے۔ بچن سنگھ نے پوچھا اس کا کچھ سراغ ملا ہے؟ جی وہ کل صبح سے غائب ہے اور اس کے ساتھ 2 آدمی تھے جو چند دنوں سے بھی اس کے ساتھ رہ رہے تھے۔ عبدالعزیز نے کہا سردار جی نے ان تینوں کو دیکھا اور تینوں جرائم پیشہ معلوم ہوتے ہیں۔ پریم سنگھ نے کہا جناب اس جرائم پیشہ حکیم سائیں کوکے شاہ کا گاؤں تو ضلع امرتسر میں ہے، باقی 2 آدمی چند دن سے اس کے آس پاس آئے ہوئے تھے، وہ اجنبی تھی اور کوکے شاہ کی گرفتاری سے پہلے شاید ان کا سراغ نہ مل سکے۔ عبدالعزیز نے کہا میں نے اپنے کمرے سے بلکہ اس نے کہا کہ میں نے اپنے کیمرے سے ان کی تصویریں لینے کی کوشش کی تھی، لیکن جب تک نیگیٹو کسی تجربہ کار فوٹوگرافر سے صاف ہو کر نہیں آئے تو یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں، اور اگر گورداس پور میں کوئی اچھا فوٹوگرافر موجود ہو تو یہ کام وہاں سے کروایا جا سکتا ہے، ورنہ میں لاہور سے کسی قابل اعتماد فوٹوگرافر سے یہ کام کروا لوں گا۔ بچن سنگھ نے کہا جناب یہ کام آپ لاہور سے ہی کروائیں، جن لوگوں کی صورتیں دیکھ کر ہی آپ کی تصویریں لینے پر آمادہ ہو گئے تھے وہ یقیناً جرائم پیشہ ہو گئے۔ تھانے دار صاحب یہ سامان ہیڈ کوارٹر بھیج دیجیے تاکہ وہاں لیبارٹری کو بھیجا جا سکے۔ اب آپ لوگ اپنا کام کریں، میں یوسف صاحب سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ منصبی داس نے کہا جناب فی الحال یہاں ہمارا کام تقریباً ختم ہو چکا ہے، اگر آپ پسند فرمائیں تو تھانے میں آپ کے قیام کا انتظام کر دیا جائے۔ یوسف نے کہا جناب ان کے آرام کا انتظام ہمارے مہمان خانے میں بھی ہو سکتا ہے۔ عبدالعزیز نے کہا ہاں سردار جی کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ آپ کل تک میرے ساتھ رہیں، میں صبح ہوتے ہی آپ کو اپنی موٹر پر گورداس پور چھوڑ آؤں گا۔ بچن سنگھ نے کہا نہیں جناب میرے تھانے میں ٹھہرنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے، میں منصبی داس کے ساتھ موٹر سائیکل پر شہر تک جاؤں گا اور وہاں سے گاڑی یا بس پر گورداس پور پہنچ جاؤں گا، وہاں بہت سا کام میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ آپ اگر یہاں چند دن ٹھہریں تو منصبی داس اور اس کا سٹاف آپ کی موجودگی سے بہت فائدہ اٹھا سکے گا۔ عبدالعزیز نے جواب دیا نہیں بھائی میں پرسوں ہر صورت میں چلا جاؤں گا،
اور یہاں سے روانہ ہونے تک میں پوری توجہ سے اس کیس پر کام کروں گا۔ اور یوسف صاحب تو یہیں رہیں گے نا؟ نہیں بھائی، وہ بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں۔ میں آپ سے بہادر سنگھ کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک قابل اعتماد افسر ہے، اور جب تک وہ ASI نہیں بن جاتا اسے اسی تھانے میں رہنا چاہیے۔ حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ بیلا سنگھ کی لڑکی کے لیے فوری طور پر ایک محافظ کی ضرورت ہے۔